دیکھتے ہوئے چلیں جی ذرا بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اسکالرشپ پہ گئے ہوئے طلبہ 97 طلبہ غائب ہو گئے. تو یہ بڑا المیہ ہے اور میں یہ کہوں گی کہ برائٹ اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے جو اسکالرشپ پہ گئے ہوں گے. تو جب آپ اپنی محنت پر بلبوتے پر یہاں تک پہنچے تو آگے بھی آپ جا سکتے تھے. یہ کر کے اپنا ریکارڈ خراب کرنا, اپنا پروفائل خراب کرنا, پھر اپنے ملک کو بھی اس طرح بدنام کرنا, یہ بڑا نامناسب ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹھیک ہے آپ کے ایشوز ہوں گے لیکن آپ اپنی محنت سے آگے بڑھیں, وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے آپ ذرا اسکول پہ آ جاتے ہیں. کیمبرج کے امتحان ہوئے ریسنٹلی, او لیول کے نتائج کا اعلان ہوا اور اس دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 683 اسکولز میں 10,000 سے زائد طلبہ کیمبرج اور اے لیول اور او لیول امتحانات میں شریک ہوئے, جبکہ پرائیویٹ طلبہ اس کے علاوہ ہیں. اور رزلٹ آنے کے بعد ہوا کیا کہ جو پیرنٹس ہیں, طلبہ ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اساتذہ نے نتائج پر اپنے کنسرن شو کیے ہیں. اور یہ موقف ہے کہ اس مرتبہ پیپرز کا پیٹرن تبدیل کیا گیا لیکن جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت زیادہ رکھا گیا, جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب پیٹرن تبدیل کر دیا تو تھریش ہولڈ بھی کم ہونا چاہیے تھا. تو پھر رزلٹ کے بعد جن بچوں کو اے اور اے پلس کی توقع تھی وہ ڈی اور ای میں ہے. والدین کا موقف ہے کہ اتنی بھاری فیسیں بھی ہم بھرتے رہے ہیں, جون جولائی کی فیسیں بھی ادا کر چکے ہیں, اب دوبارہ امتحان کے لیے اتنی بھاری فیسیں نہیں دے سکتے. تو یہ بڑا ایک معاملہ ہے. ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں چیئرمین اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن ندیم مرزا صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس مرزا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے موقع دیا. تو یہ اعتراضات کیا سامنے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کچھ تو ہم نے ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی, کچھ آپ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے دیکھیں. یہ مسئلہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن نے ہی اس کو ہائی لائٹ کیا. ہمارے پاس کیونکہ ایک سسٹم موجود ہے کمپلینٹس کا, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کمپلینٹس آنی شروع ہو گئی کہ اس دفعہ جو ہے تھریش ہولڈ جو ہے ہوتا یہ ہے کہ 2009 میں 2010 میں ہر 5 سال کے بعد یہ اپنا پیٹرن تبدیل کرتے ہیں, چینج کرتے تھے. ضروری نہیں کہ 5 سال بعد ہو لیکن کرتے ہیں. 2009 میں 10 نے کیا تھا, تو اس ٹائم تھریش ہولڈ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. اب تھریش ہولڈ کیا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کون سے سبجیکٹ میں کتنے % مارکس ملیں گے تو آپ کا اے گریڈ آئے گا. اوکے. اچھا, اب اسلامیات جو ہے وہ ہم لوگ بچپن سے دیکھتے ہیں کہ بہت ایزی لوگ لیتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, فیملیئر ہے, بہت فیملیئر ہے. تو اس کا تھریش ہولڈ تھا 63. اچھا. اور اس دفعہ اور 82 تھا. میں او لیول کی بات کر رہا ہوں. اوکے. اس کا تھا 82 اردو کا. اسی طریقے سے وہ عجیب سی کہانی تھی کہ وہ جو ہے اتنے زیادہ تھریش ہولڈ رکھے. جب آپ پیٹرن چینج کرتے ہیں تو آپ تھریش ہولڈ نیچے لے کر آتے ہیں. کتنے تک نیچے لاتے ہیں؟ 50 تک بھی لے کر آ سکتے ہیں اس کو, کہ آپ 50% پہ بھی آپ ایک لوگوں کو, بچوں کو چانس دینا ہوتا ہے نا, کہ بچوں جب پیپر جا کے دیکھتے ہیں اس کا پیٹرن چینج ہوتا ہے. So what is the relation وہ پیٹرن چینج اور تھریش ہولڈ ذرا سا دیکھیں. تھریش ہولڈ یہ ہے کہ تھریش ہولڈ کا پیٹرن چینج کا مطلب مشکل پیپر ہے. جب مشکل پیپر ہوتا ہے تھریش ہولڈ نیچے آتا ہے, آسان پیپر ہوتا ہے تھریش ہولڈ اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اردو کے جیسے ایک سبجیکٹ کے 3 4 پیپرز ہوتے ہیں, تو اردو کا انہوں نے 82 رکھا کہ 82 پر ہے. اچھا, اب یہ خواہ خواہ کا ایک سلسلہ ہے. سیدھا ہم لوگ یہ سمجھتے تھے, یا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ کا 70% ہے تو آپ جو ہے وہ اے گریڈ میں ہیں. لیکن یہ انہوں نے ایک بھوت پھیری بنائی ہوئی ہے, ایک سلسلہ بنایا ہوا. اچھا, ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1988 میں او لیول ختم کر دیا گیا برطانیہ میں. ٹھیک ہے. ہم ابھی تک پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جگہ جو ہے آئی جی ایس سی نے آلٹرنیٹ انہوں نے دے دیا کہ یہ آپ آئی جی ایس سی کریں. ٹھیک ہے. تو آپ جو فگرز 10,000 کی بتا رہی ہیں, 10,000 نہیں ہے, تقریباً 1,25,000 بچوں نے جو ہے وہ اس کا ایگزام دیا, اور آئی جی ایس سی میں 2,25,000 بچے ہیں. اچھا. جنہوں نے ایگزامینیشن دیا. جی, ٹوٹل 16 لاکھ کے قریب فگر ہے. اچھا, یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے یہاں لوگ بورڈ اپروونگ اتھارٹی ہے, ملا صاحب ہیں اس کے انچارج, وہ جب اپروو کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ چیز انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے کہ نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے جو چیز, وہ آپ یہاں پر اپروو کر رہے ہیں. اچھا, آپ پاکستان میں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں چند جو بورڈس ہیں, گورنمنٹ کے بورڈس ہیں باہر کے, یو کے اندر سینکڑوں بورڈس ہیں. اچھا. جو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں جو شاید پبلک کے علم میں نہیں ہے, کہ آپ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ اے لیول او لیول کی ایجوکیشن کر رہے ہیں, ٹیوشنز لے رہے ہیں, اور آپ کیمبرج سے ایگزام دیں.
اچھا آپ کسی اور بورڈ سے بھی ہاں بہت سارے بورڈز ہیں اب آتے جا رہے ہیں آپ ان سے ایگزام دے سکتے ہیں اس دفعہ وہ ریکگنائزڈ ہوتے ہیں ہاں جی وہ انٹرنیشنل جیسے ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس سے افیلیشن ایفیلیشن نہیں ہمارے یہاں بورڈز کا ہے وہ اپروو کرتا ہے میں نے بتایا نا ملا صاحب ہیں اس کے وہاں پر کیا سلسلہ ہے وہاں پر ایک انٹرنیشنل بورڈ ہے وہ جو اپروو کرتا ہے UK کا کہ یہ ہے اچھا اب دوسری بات یہ کہ یہاں پر ہمارے یہاں بھیڑ چال ہے لوگ خواہ میں اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہم مسئلے پر آتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے اس دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایگزام کیا اور بہت سخت اسسمنٹ کی اچھا اب اگر آپ سمپل کاپی چیک کرائیں تو 3400 روپے دینے ہیں اچھا اگر آپ کاپی کے ساتھ دوسری چیزیں تو 7400 دینے اور 12015 روپے دینے ہیں اگر آپ کو اسکرپٹ بھی چاہیے یعنی آپ ایک پیپر کی 29,000 آپ کو آپ نے فیس دے دی 12,000 روپے آپ چیکنگ کے دیں اب ظاہر جس بچے کو کہتا مجھے اسکرپٹ بھی چاہیے میں نے کیا لکھا ہے میں چیک کراؤں کسی اور کو پھر میں کلیم کروں تو 12,000 روپے آپ کو اس کے دینے ٹھیک ہے اچھا جو ٹیوشن فیس ہے آن اینڈ آف ایوریج ٹیوشن فیس جو ہے وہ تقریباً 40,000 روپے بنتی ہے مہینے کی اب میں 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں اپنے بچے کی ٹیوشن فیس اب اگر وہ A لیول دے رہا ہے تو اس کے میں جو 5 پیپرز کی فیس دے رہا ہوں وہ میں 1.5 لاکھ روپے وہ دے رہا ہوں انرولمنٹ میں نے پہلے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ سارے 1.5 لاکھ روپے وہ دوں میں 5 لاکھ روپے وہ دوں اب پھر میں مزید وہ اگر پیپر چیک کروانا چاہتا ہوں تو یہ تو داڑھی سے مونچھیں پڑ گئی ہاں اور وہ او لیول اس او لیول کی کہ جو برطانیہ میں خود میں نہیں مانا جا رہا 1988 ویسے اب اس کا ہمارے یہاں جو اس وقت سچویشن اس کا سولوشن پھر کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں کہ او لیول کا IGST مجھے یہ بتائیں برطانیہ میں نہیں مانا جا رہا تو پھر کیمبرج سسٹم کے تحت پیسے کیسے اس کے وصول وہ اس وجہ سے کہ پاکستان میں اپروو ہو گیا ماشاءاللہ اور IGST ہے اس کا آلٹرنیٹ IGST اس کا آلٹرنیٹ دے دیا ہے اور IGST اب کرانا شروع کیا کیمبرج نے پہلے نہیں تھا اچھا تو اب جو ہے وہ سلسلہ یہ کہ اس کا اب دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کہی کہ مسئلہ بتانا جو ہے نشاندہی کرنا خود مسئلے کا حل ہونے والی بات ہے حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم 12,000 روپے ہم نہیں دیں گے ٹھیک ہے ہم 7,000 بھی نہیں دیں گے ٹھیک ہے جو اسکولز یہ کیا کرتے ہیں جا کے پیٹرن اسکول سے جو اسکول کیمبرج کرا رہے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر ری اسسمنٹ کے لیے کیمبرج کو خط لکھیں ٹھیک ہے اور کوئی حل نہیں ہے بچے کے پیسے ضائع ہو جائیں گے اگر یہ 1 لاکھ وہ خود لکھیں 1 لاکھ 2.25 لاکھ بچہ یہ 1 لاکھ بچہ گارنٹی ہے کہ ایسا ہوگا نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اسکول والے کیوں لکھیں گے اسکول والے ظاہر جو بھی کیمبرج پیسے لیتا ہے جس اسکول کے تھرو بھی لیتا ہے اس میں کچھ کیک بیک تو ہوتا ہے نا تو آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا پرابلم ہمارا ایشو کیا ہے ہمارا آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ لکھیں مطالبہ کر چکے ہیں واٹ آر دے سیئنگ ناؤ کوئی نو سائلنٹ عظما یوسف جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں کیمبرج پاکستان کی فون نہیں اٹھا رہی ہیں اچھا یہ کیا ہے میں تو آپ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ عظما یوسف کو کیا فون کریں مجھے بتائیں کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ بچوں کا کرایہ ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اگر میری کوئی شکایت ہے آفٹر سیل یہ دیکھیں سیلز ہو رہی ہے ظاہر تعلیم بیچی جا رہی ہے تو آفٹر سیل سروس آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ کیا ہے واٹ از کیمبرج بورڈ واٹ از ایڈیکسل واٹ از جو اتنے سارے یہ ہے کیا چیز یہ ایک بورڈ ہے ہم لوگوں کو تھرسٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر ایجوکیشن دیں تو ہم چلے جاتے ہیں ان بورڈس پہ جا کے ایگزام دیں ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں ہمارے پاس دنیا کے قابل ترین لوگ موجود ہیں ہم کیا یہ بورڈ خود نہیں ڈیولپ کر سکتے جب UK میں 3,000 بورڈ چل سکتے ہیں تو ہم یہ بورڈ ڈیولپ نہیں کر سکتے ہم یہاں پر لوکل یہ نہیں دے سکتے ہم پھر دوسری بات یہ کہ جو انٹرنیشنل بورڈس ہیں ان کے پاس سبجیکٹ نہیں ہے دیکھیں اسلامیات ہے مطالعہ پاکستان ہے اردو ہے یہ تو کیمبرج میں لندن میں نہیں پڑھائی جاتی نا نہیں پڑھائی جاتی ہم اس کے بھی 29,000 روپے ایک پیپر کی فیس دیں حالانکہ وہ پاکستانی سبجیکٹ جی اندازے اور میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا تو اس پر مجھے فونز کالز آنے شروع ہو گئی کہ ہماری جو اسلامیات کی بک ہے او لیول کی وہ ایک کرسچن نے لکھی ہے ہمیں کوئی مسلم نہیں ملا اور اسلامیات کی بک کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا وفاق المدارس سے اس سے سرٹیفکیشن ہو تصدیق اس واحد بک ہے پاکستان میں جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں کوئی سرٹیفکیشن نہیں لگی ہوئی ہے تو اپنے تھاٹ پروسیس سے جو تھا وہ دیکھیں ایک کرسچن اسلامیات کی بک نہیں لکھ سکتا میں نہیں مانتا ہوں لیکن یہ لکھی گئی ہے اور وہی پڑھائی جا رہی ہے اگر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی دوسرے لوگ بھی لکھ کے دوسرے لوگوں کی پڑھائی جا رہی ہے مجھے بتائیں کس کی پڑھائی اب آپ نے بات بھی کر لی وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ہے تو پھر اب اسٹوڈنٹس کیا کریں ان کی جو گریونسز ہیں کیا ہوگا ہوگا ہمارا وہی کریں جو سب پاکستانی کرتے ہیں قسمت کا لکھا سمجھ کر اس کو
خاموش ہو جائیں. تو یہی کر سکتے ہیں کیونکہ اسکولوں کا اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں. اور جو ٹیوشن سینٹرز ہیں, جیسے آپ کو اسکولوں کے میں نام لوں, جیسے سٹی اسکول ہے, بیکن ہے, داؤد ہے, دوسرے جو اسکول ہیں, یہ سارے رجسٹرڈ آرگنائزیشن نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, یہ ٹیوشن سینٹرز ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. یہ اپنے آپ کو اسکول مانتے ہی نہیں. تو یہ آپ کیا ہے, اب پیٹرن یہ آیا کہ آپ وہاں سے لیں ایفیلیشن بورڈ سے, انٹرنیشنل کسی بورڈ سے, یہاں پر ٹیوشن سینٹر کھول لیں اور ٹیوشن کھول کر لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیں. آپ کیمبرج پڑھانا شروع کر دیں. آپ اے سی سی اے کرانا, آپ کو یاد ہوگا اے سی سی آیا, ایک بچہ بھی اے سی سی اے نہیں کر سکا 17 پیپر. ہاں, یہ ایجوکیشن. لیکن جب اتنا انویسٹ کیا ہے پیرنٹس نے, اسٹوڈنٹس نے, تو پھر آئی تھنک کہ اب وہ انڈیویجولی یہی ہوگا جو طریقہ کار رہا ہے کہ وہ پیسے دیں گے اور جس نے دینے ہوں گے دیں گے نا. لوگ کیا کریں گے, مجبوری ہے. بتائیے آپ, جب آپ کا پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے کیمبرج کا, وہ اس پر نوٹس نہیں لے رہا ہے, اسکولز نوٹس نہیں لے رہے ہیں, یہ اسکول مالکان کو اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہم کر رہے ہیں تھرو میڈیا اور اس کے, کہ بھائی آپ اس میں آپ کہیں جو آپ اتنے سارے کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے, آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ اگر یہ 2,25,000 او لیول اس کے ہیں, آئی جی ایس سی کے ہیں, اور 1,25,000 ایس کے ہیں, تو یہ 3.5 لاکھ بچوں کے جو پیسے 12,000 روپے کے حساب سے بنتے ہیں, وہ کتنے بنتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو آپ کی فیڈریشن ہے, اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن, اس میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ سر ہمارے ساتھ تو سارے پیرنٹس ہیں. ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں, اس رجسٹرڈ این جی او, وی آر ورکنگ سنس 4 ایئرس, اور 18 اگست 2020 کو ہم نے بنائی تھی. یہ میرے خیال میں کووڈ کے اندر ہی بنائی تھی. اور سب سے پہلا ہم نے نعرہ لگایا تھا جو انٹرنیشنل فیم ہوا تھا, نو اسکول نو فیس, اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا بند اسکولوں کی 18 مہینے کی فیس ہم نے ادا کے خلاف مہم چلائی تھی, اور لوگوں نے لی. لیکن اس کے بعد انٹر بورڈ کے جو بھی بچے فیل ہو گئے تھے, تو 1,12,000 بچوں کو ہم نے 15% ایکسٹرا مارکس دلائے. ہم ہر ایشو کو کر رہے ہیں, اور یہ ایشو بھی ہم نے اٹھایا. ابھی آج کل ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے جو فرسٹ ایئر ایڈمیشنز کا ہے, کہ لیاری کی بچی کو جو ہے وہ بیمار پھینک دیا گیا, اور کورنگی کی. یہ بڑا ایک پرابلم ہے. تو اس سلسلے میں ہم آج کل دن رات اس پر کام کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو آپ نے سینٹرلائز ایجوکیشن جو 2000 میں آپ نے انٹروڈیوس کرایا تھا, فیل ہو چکا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے, کیونکہ بات کرنا تھوڑا سا اس پر ضروری ہے, کہ اس دفعہ انہوں نے کیا ہے کہ جو کٹ آؤٹ ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی پی ایس سی ایس کالج ہے, اچھا, تو اس پر 89 سے نیچے کا بچہ اپلائی نہیں کر سکتا. اچھا, 90 سے اوپر کا بچہ اپلائی نہیں کر سکتا. آپ جو ہے, اچھا اب اس دفعہ انہوں نے کیا پی سی ایس کالج نمبر 1 تھا, اس کو نمبر 1 کی جگہ 4 کر دیا, اور سینٹ لارنس کو نمبر 1 کر دیا. اب سینٹ لارنس میں جو پہلے 800 سیٹیں تھی, اس دفعہ انہوں نے کم کر کے 500 کر دی. 200 پری انجینئرنگ میں, 200 پری میڈیکل میں, 100 کمپیوٹر سائنس. انہوں نے کیا کیا کہ اس کا جو ہے اس کو نمبر 1 پہ کر دیا. اچھا, اس کی جو کٹ آؤٹ پرسنٹیج تھی وہ نمبر 1 پہ کر دی. وہاں پر ہوئے 24 ایڈمیشن, اور پی سی ایس کالج میں جو ہے وہ نیچے کر دیا. تو پی سی ایس کالج گھر گیا. کام کیا تھا, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پی سی ایس کالج میں سفارش آئی نے ان کا یہ پی سی ایس کا کوئی کٹ آؤٹ ہی نیچے کر دیا, یہ کر دیا. ایسا کامرس کالج ہے پی آئی ڈی سی کے. اس کی آپ ظاہر ہے بہت ساری اس کی مثالیں. اب لیٹس ہوپ کہ اس کا کوئی سولوشن نکلے. آپ لوگوں نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے. تھینک یو سو مچ ندیم مرزا صاحب, آپ شو میں آئے اور سارے ایشو کو آپ نے کھل کے. دیکھیں ہمارا صرف ایشو یہ ہے, میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایشو پیرنٹس کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے کہ ہم ہر ایشو کو کاؤنٹر کرتے ہیں, اور گورنمنٹ کو اس کے سلسلے میں ایکشن لینا چاہیے بلا شبہ. اور جو بورڈ آپ کا اپروو کرتا ہے انٹرنیشنل بورڈز کو, تو وہ بالکل پرفارم نہیں کر رہا, اس کو پرفارم کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ندیم صاحب. چلیں جی, اب ذرا اپڈیٹ ہیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. سو آپ کو پتا ہے کل ہارورڈ یونیورسٹی کے